ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجیے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ اب بات ہو جائے قرآن پڑھنے والے بچوں کی، جن کی تعداد 11 تھی اور سب لڑکے ملی جلی عمروں کے 5 سے 11-12 سال کی عمر کے تھے۔ تھوڑے شرارتی ضرور تھے پر اچھے بچے تھے۔ ہاتھ دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے آتے تھے، 2 گھنٹے سپارہ پڑھتے اور پھر باہر گلی میں کھیلنے نکل جاتے۔ کون تھے، کس کی اولاد تھے، نہ میں نے کبھی پوچھا نہ کبھی انہوں نے بتایا۔ لیکن پھر ایک دن غضب ہو گیا۔ قرآن پڑھنے والے بچوں میں ایک بچہ نبیل نام کا تھا۔ یوں تو اس میں کوئی خاص بات نہ تھی، لیکن بس تھوڑا زیادہ شرارتی تھا۔ تلاوت میں دل نہیں لگتا تھا، بس آگے پیچھے ہلتا رہتا اور کھیلنے کے انتظار میں لگا رہتا۔ میں بھی درگزر سے کام لیتا کہ چلو بچہ ہے، لیکن ایک دن ضبط کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ایک دن صبح سے میرے سر میں درد تھا۔ علامہ شبیر سے مالش کرائی، پیناڈول کی 2 گولیاں بھی کھائی، مگر درد زور پکڑتا گیا۔ علامہ شبیر کے منع کرنے پر بھی میں نے بچوں کو نہ کیا۔ نبیل بھی اس دن معمول سے کچھ زیادہ شرارتیں کر رہا تھا، کبھی ایک کو چھیڑتا تو کبھی دوسرے کو۔ جب اس کی حرکتیں حد سے بڑھ گئی، یک میرے دماغ پر غصے کا بھوت سوار ہو گیا۔ میں نے پاس رکھی لکڑی اٹھا کر نبیل کو دے ماری۔ میں نے نشانہ تو کمر کا لیا تھا، مگر خدا کا ایسا کرنا ہوا کہ بچے کی پیشانی پر جا لگا۔ خون بہتا دیکھ کر مجھے سر کا درد بھول گیا۔ میں گھبرا کر علامہ شبیر کو آواز دی۔ وہ غریب بھاگتا ہوا آیا، بچے کو اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ خدا کا شکر ہوا چوٹ گہری نہیں لگی، مرہم پٹی سے کام چل گیا۔ ٹانکا لگا۔ خیر، باقی بچے کو فارغ کر کے میں مسجد کے دروازے میں پہنچا ہی تھا کہ چادر میں لپٹی ایک عورت نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت مسجد کی دہلیز میں کھڑی دروازے سے لپٹ کر رو رہی ہے۔ 40-35 کا سن ہوگا، معمولی شکل صورت، سالہ رنگ، چہرے پہ روحانی چیپک کے گہرے داغ، آنسوں میں ڈوبی آنکھیں، گالوں پر بہتا کالا سرما، زیور کے نام پہ کانوں میں لگتی سونے کی ہلکی سی بالیاں اور ناک میں چمکتا سا سرخ رنگ کا کالنگ۔ چادر بھی سستی مگر صاف ستھری اور پاؤں میں ہوائی چپل۔ کیا بات ہے بی بی، کون ہو تم؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نورا ہوں مولوی صاحب، اس نے چادر کے پلو سے نام پونچھتے ہوئے کہا۔ نورا؟ نورا کنجری؟ میں تو گویا پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے ادھر ادھر علامہ شبیر کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، مگر وہ تو نبیل کی مرہم پٹی کرا کے اس کو گھر چھوڑنے کے بہانے نہ جانے کہاں غائب تھا۔ جی نورا کنجری، اس نے نظریں جھکائے اپنے نام اقرار کیا۔ مجھے کچھ دیر کے لیے اپنے منہ سے نکلنے والی اس گالی جیسی بات پر شرمندگی ہوئی، مگر پھر خیال آیا وہ تو طوائف ہے، وہ اپنی بری شہرت کی ذمہ دار خود ہے، شرمندگی اسے ہونی چاہیے نہ کہ مجھے۔ پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ میری موتی جیسی مسجد میں اس طوائف کا ناپاک وجود کسی غلاظت سے کم نہیں۔ میں نے تھوڑا سا باہر ہو کر کہا، باہر نکلو، مسجد کو گندا نہ کرنا بی بی۔ میں نے نفرت سے پٹی کی جانب اشارہ کر دیا۔ اس نے کچھ حیرانی سے آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھا، جیسے اس نے مجھے اس رویے کی امید نہ ہو۔ ایک لمحہ کے لیے وہ خاموش ہو گئی، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے آنسوؤں کے پانی میں احتجاج کے ارادے کو غرق کیا اور بغیر کوئی بات کیے چلی گئی۔ میں نے بھی نہ روکا نہ پتہ کیا کہ کس ارادے سے آئی تھی۔
اتنی دیر میں غلام شبیر بھی آن پہنچا۔ کون تھی میاں جی؟ کیا چاہتے تھی؟ غالباً اس نے عورت کو دیکھا تھا مگر دور سے شکل نہیں پہچان پایا۔ نورا کنجری تھی، پتہ نہیں کیوں آئی تھی، مگر میں نے بھی ڈانٹ پلائی کہ آئندہ اس پاک جگہ کا رخ نہ کرے۔ میں نے داغ طلب نظروں سے غلام شبیر کی طرف دیکھا مگر اس کے چہرے پر ستائش کی جگہ افسوس نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ وہ بیچاری دکھوں کی ماری اپنے بچے کا گلہ کرنے آئی تھی۔ میاں جی، نبیل کی ماں ہے، بچے کی چوٹ برداشت نہ کر سکی اور آپ نے اس غریب کو ڈانٹ دیا۔ غلام شبیر نے نورا کی وکالت کرتے ہوئے کہا، تو نبیل نورا کا بیٹا ہے، ایسی حرکتیں تو کرے گا تو سزا بھی ملے گی، جیسی ماں ویسا ہی بیٹا۔ میں نے اپنی شرمندگی اور بےحودگی سے چھپانے کی کوشش کی۔ ایک لمحے خیال بھی آیا کہ بچہ تو معصوم ہے اور پھر میں نے زیادتی بھی کی تھی، مگر اپنے استاد ہونے کا خیال آیا تو سوچا کہ بچے کی بھلائی کے لیے تو مارا ہے تو کیا ہوا؟ پھر ایک طوائف کو کیا حق حاصل ہے کہ مسجد میں امام سے شکایت کرے؟ کتنے بچے ہیں نورا کے؟ میں نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ مسجد میں سب پڑھنے والے بچے نورا کے ہیں میاں جی، اس کے علاوہ ایک گود کا بچہ بھی ہے، بس اس محلے میں صرف نورا اپنے بچوں کو مسجد بھیجتی ہے، باقی سب لوگ ان کے بچے آوارہ پھرتے ہیں۔ غلام شبیر کی آواز پھر نورا کی وکالت کے لیے گونج رہی تھی۔ میں نے جواب دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ کوتوال کے سامنے گاڑی آ رکی۔ وہ تو پتہ نہیں کیسا آدمی تھا مگر بیوی بہت نیک تھی۔ ہر دوسرے تیسرے دن روز ختم کے نام پر کچھ نہ کچھ میٹھا بھجوا دیتا تھا۔ اس دن بھی کوتوال کا گاڑی روکی اور جلیبیاں دینے آیا۔ گرما گرم جلیبی مہک سے میرا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ نورا کنجری کی بات آئی گئی رہ گئی۔ یہ نبیل کو مار پڑنے کے کچھ دنوں بعد کا ذکر ہے۔ عشاء پڑھنے کے بعد غلام شبیر ایک شرعی معاملے پر بحث میں الجھ گیا تو گھر جاتے کافی دیر ہو گئی۔ مسجد سے باہر نکلا تو بازار کی رونقیں شروع تھیں۔ بالکنیوں سے جھلملاتے پردے لہرا رہے تھے، کوٹھیوں سے ہارمونیم کی آوازیں آ رہی تھیں، طبلوں کی تھاپ کی آوازیں ہر سو گونج رہی تھیں۔ پان، سگریٹ اور پھولوں کی دکانوں پر بھی دھیرے دھیرے رش بڑھ رہا تھا۔ اچانک میری نظریں نورا کے گھر کے دروازے پر جا پڑی۔ وہ باہر کھڑی تھی اور آتے جاتے مرد سے ٹھینگے مار مار کر خوشخبریاں لگا رہی تھی۔ آج تو اس کا روپ ہی دوسرا تھا، گلابی رنگ، چست سوٹ، پاؤں میں سرخ گلابی اور اونچا جوڑا، جوڑے میں پروئے موتیے کے پھول اور میک اپ سے لدا چہرہ۔ میں نے دیکھا تو میں نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے یہ طنز نگاہوں سے غلام شبیر کی طرف دیکھا، آخر وہ نورا کا وکیل جو تھا۔ چھوڑیے میاں جی، عورت غریب ہے اور دنیا بڑی ظالم ہے۔ اس نے گویا بات کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر میں اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ یہ بتاؤ میاں، جب اس کے گاہک آتے ہیں تو کیا بچوں کے سامنے ہی؟ میں نے معنی خیز انداز میں اپنا سوال ادھورا چھوڑ دیا۔ میاں جی، ایک تو اس کے بچے صبح اسکول جاتے ہیں اس لیے رات کو جلدی سو جاتے ہیں، دوسرا مہمانوں کے لیے باہر صحن میں الگ کمرہ بنا رکھا ہے۔ غلام شبیر نے ناگواری کے لہجے میں مجھے جواب دیا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں نے گفتگو کا سلسلہ وہیں ختم کرنا مناسب سمجھا۔ مجھے احساس ہوا کہ غلام شبیر کے لہجے میں ناگواری کا رخ نورا کی جانب نہیں تھا۔ اس کے بعد نورا کا ذکر میرے سامنے تب ہوا جن دنوں میں اپنی زوجہ کے لیے حج بیت اللہ یہ غرض سے کاغذات بنوا رہا تھا۔ اس غریب کی بھی بڑی خواہش تھی کہ وہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو۔
اور اولاد کے لیے دعا کریں۔ میرا بھی من تھا کہ کسی بہانے مکہ مدینے کی زیارت ہو جائے یا ان کے ساتھ حاجی لگا ہو تو شاید محکمے کو کسی اچھی جگہ تبدیل کرنے میں مدد ثابت ہو۔ زوجہ کا ایک بھانجا نیدم وزارت مذہبی امور میں کلرک تھا۔ اس نے درخواست قبول کی۔ کاغذات فائل میں اکٹھے کیے ہی تھے کہ غلام شبیر ہاتھ میں کچھ اور کاغذات اٹھائے پہنچ گیا۔ میاں جی، ایک کام تھا آپ سے، آپ اجازت دیں تو عرض کروں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں میاں، کیوں نہیں، کیا بات ہے؟ میں نے داڑھی کے بال میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ میاں جی، آپ کی تو وزارت مذہبی امور میں وقفیت ہے، ایک اور حاجی درخواست ہے، اگر یہ بھی جمع کرا دیں تو۔ دیکھو میاں غلام شبیر، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں گھر بار تمہارے ذمہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور پھر تمہارے پاس حج کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے کچھ برہمی سے پوچھا۔ نہیں نہیں میاں جی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ درخواست میری نہیں بلکہ نوراں کنجری کی ہے، اس نے کچھ سہم کر کہا۔